یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہے۔ ایسی ہولناکی میں بھی کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان میں 7 قسم کے افراد اس حدیث میں بیان کیے گئے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ عرش الہی کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں نمبر 1 پر وہ شخص جس کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی اور اس نے عدل اور انصاف کیا، لوگوں کے درمیان درست فیصلہ کیا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کی۔ نمبر 2 وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی یاد میں گزاری۔ ہائے آج کے نوجوان غور کر، جو جوانی اللہ کی یاد میں گناہوں سے بچتے ہوئے گزرے، وہ جوانی قیامت کے دن تیرے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ قائم رہا، وہ مسجد میں آیا، نماز پڑھی، پھر آیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، یہ آنا جانا لگا رہا، اس نے مسجد سے تعلق اپنا منقطع نہیں کیا۔ نمبر 4 اللہ کی رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے، آپس میں ملو، آپس میں پیار کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تک کہ والدین سے بھی اولاد کو محبت ہو تو اللہ کے لیے، والدین کو اولاد سے محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، بھائی بھائی سے محبت کرے، بہن سے محبت کرے، اولاد سے محبت کرے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، دیگر مسلمانوں سے محبت ہو، تو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور یہاں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں رکھتے، کوئی لالچ نہیں رکھتے، کوئی مطلب پرستی سامنے نہیں رکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 5 ارشاد فرمایا، نمبر 5 وہ شخص جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا، کہیں مسجد کے کونے میں یا گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کیا، یاد کر کے اس کو رونا آ گیا، خدا کو یاد کر کے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ نکلا، اس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بندوں پر کرم فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث یہاں اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہ 2 آنکھیں کبھی جہنم میں داخل نہ ہوں گی یہاں تک کہ اونٹ کا دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے، یعنی جس طرح تھن سے نکلا ہوا اونٹنی کا دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح سے ایسے 2 شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ آنکھ کہ جس نے خدا کی راہ میں پہرا دیا، نمبر 2 وہ آنکھ کہ جس میں سے خدا کو یاد کر کے خوف خدا کے سبب آنسو کا صرف اتنا ایک معمولی سا قطرہ، معمولی سا پانی نکلا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مکھی کے سر برابر بھی اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندے کی آنکھ سے آنسو بہے، وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہے، فرمایا وہ آنکھ جہنم میں داخل نہیں ہوگی۔ نمبر 6 ارشاد فرمایا
کہ جسے کوئی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نوجوان نے یہ کہہ کر اس کی دعوت کو رد کر دیا، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا کہ بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور وہ گناہ کی طرف نہ گیا۔ اور نمبر 7، وہ خوش نصیب کہ جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے والا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، بائیں سے دے تو دائیں کو خبر نہ ہو، اس پوشیدگی کے ساتھ، اس اخفاء کے ساتھ، مخفی طور پر وہ صدقہ کرتا ہو، تو ایسے 7 قسم کے افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے دسترخوان لگائے جا رہے ہوں گے اور ان کے لیے مہمانی ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے ہوں گے، انہیں مشروب پلائے جائیں گے، جبکہ باقی لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ان 7 قسم کے افراد میں، اور جتنے بھی افراد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد وہ زیر سایہ عرش الہی ہونے کی نوید سنائی ہے، اللہ ان میں سے ہمیں بھی، ان میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔